اور چھٹی شرط کیا ہے کہ آپ یہ کلمہ محبت سے پڑھیں، آپ کو کلمے سے بھی محبت ہو اور کلمہ کے معنی و مفہوم سے بھی محبت ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں کلمے سے محبت ہے، کلمے کا وظیفہ کریں گے 100 بار 200 بار 1000 بار منکے کے اوپر منکا، لیکن کلمے کا جو معنی اور مفہوم ہے اس پہ وہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اس سے بغض رکھتے ہیں، توحید سے بغض رکھتے ہیں، شرک سے محبت رکھتے ہیں۔ قبر والوں کو پکارنا انہیں اچھا لگتا ہے، جو قبر والوں کو پکارنے سے روکے وہ انہیں برا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو عربی میں کلمہ ہے اس سے محبت ہے، لیکن جو اس کا معنی و مفہوم ہے اس سے انہیں محبت نہیں ہے۔ جبکہ کلمہ کی شرائط میں یہ 5ویں شرط ہے کہ آپ کو کلمہ سے محبت ہو، کلمہ کے معنی و مفہوم سے محبت ہو۔ جناب انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، اسے ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ یہ وہ لذت ہے جو خریدی نہیں جا سکتی، یہ وہ لذت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ لذت کیسے ملتی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ آدمی ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، پالے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، لیکن ہر ایک سے بڑھ کر۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے، ایسے ہی ہے نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہر ایک سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو داڑھی کیوں مونتے ہیں پھر؟ جی کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے؟ کہاں گئی محبت؟ انگریزوں کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب کیوں آ گئی؟ انگریزوں کی محبت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ غالب کیوں آ گئی؟ فاسق فاجر کنجر اداکاروں کی محبت اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب کیوں آ گئی؟ فلموں ڈراموں کی محبت اللہ کے رسول کے فرامین پہ غالب کیوں آ گئی؟ حرام مال کی محبت اللہ کے رسول کے دین پہ غالب کیوں آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 3 چیزیں جس میں ہوں گی ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہو، لیکن کون سی محبت؟ ہر ایک سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، جی ہاں اولاد سے بڑھ کر۔ اولاد کی خاطر میں رشوت نہیں لے سکتا، اولاد کی خاطر میں سود والا کام نہیں کر سکتا۔ بیگم سے بڑھ کر محبت، جی ہاں بیگم کی خاطر میں نماز قربان نہیں کر سکتا۔ دوستوں کی مجلس کی خاطر میں نماز قربان نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، ہر ایک سے بڑھ کر ہے۔ جب کسی کے ہاں یہ محبت ہوگی تو ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ تو کتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں انسان میں پائی جائیں تو انسان ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا؟ کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت ہو، لیکن ہر ایک سے بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے، حدیث کو سینے سے لگا لیں، والدین کو قربان کر دیں۔ آپ کی حدیث آ جائے سینے سے لگا لیں، ملک کو قربان کر دیں۔ آپ کی حدیث آ جائے سینے سے لگا لیں، اپنے مسلک کو قربان کر دیں۔ آپ کی حدیث آ جائے سینے سے لگا لیں، اپنے مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو قربان کر دیں۔ آپ کی حدیث آ جائے سینے سے لگا لیں، اپنی برادری کو قربان کر دیں۔ اللہ کے رسول سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے
کسی آدمی سے محبت ہو اور محبت کا مقصد ایک ہی ہو، کیا؟ اللہ۔ اس سے محبت کیوں ہے جی؟ اللہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ توحید پہ ہے۔ اس سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اس سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دین کا عالم ہے۔ اس سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کا حافظ ہے۔ اس سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے۔ اس سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حرام چیزوں سے دور رہتا ہے۔ لیکن اس محبت کا احسان کس پہ ہوگا؟ اس آدمی پہ۔ کل کو اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو اس کو کہنا ہے مولوی میں تیری عزت کرتا ہوں دین کی وجہ سے، تو بندہ بن جا۔ تو کیا یہ محبت اللہ کے لیے ہے؟ نہیں، یہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ یہ تو احسان آپ اس آدمی پہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی تو اگر اس نے آپ کو تکلیف دی تھی آپ برداشت کر لیتے اللہ کے لیے، اور اگر اختلاف بھی کرتے اچھے انداز سے کوئی بات نہیں، لیکن احسان یہ جتا رہے ہیں کہ میں تمہاری عزت کس وجہ سے کرتا ہوں، تو بدلہ اس سے کیوں لے رہے ہیں؟ اگر اللہ کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے تھے تو علیحدگی میں آپ اللہ سے کہتے کہ یا اللہ گواہ رہنا، آج اس کی میں نے یہ کڑوی کسیلی بات برداشت کی ہے تیری خاطر۔ تو میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مالدار ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حسین و جمیل ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کی معاشرے میں بڑی عزت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے، عام سا آدمی ہے، لیکن آپ اس سے محبت کرتے ہیں دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے۔ اور یہ وہ محبت ہے میرے بھائی جس محبت کی وجہ سے روز قیامت اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ ان میں سے 2 وہ آدمی ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی یہ 2 چیزیں ہو گئیں جن چیزوں کی وجہ سے آپ ایمان کی لذت کو محسوس کریں گے۔ نمبر 3 کہ آپ کو کفر سے نفرت ہو۔ کس سے نفرت ہو؟ یا یہ نعرہ کہ عیسائی مسلمان بھائی بھائی، جی ہندو مسلمان بھائی بھائی، سکھ مسلمان بھائی بھائی، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آپ کو کفر سے نفرت ہو، بغض و عداوت ہو۔ جیسے مسلمان سے محبت ہے ایسے ہی کفر سے آپ کو نفرت ہو، بغض و عداوت ہو، اور کفر سے آپ ایسے ہی نفرت کریں، ایسے ہی اسے ناپسند کریں جیسے آپ کو اس بات سے نفرت ہو کہ آپ کو کسی آگ میں ڈال دیا جائے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو کبھی آگ میں پھینکا جائے؟ جی ایسے ہی آپ نفرت کرتے ہو عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندوازم سے، سکھ ازم سے، ان تمام ادیان سے جو کفر ہیں آپ کو نفرت ہو۔ کافر سے تعاون کرنا اور چیز ہے اور کفر سے نفرت کرنا اور چیز ہے۔ کافر کوئی غریب آدمی ہے، کمزور ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، اس کی مدد کر دینا، اسے کھانا دے دینا، سامان اٹھا دینے میں مدد کرنا، اسلام ان چیزوں سے نہیں روکتا، تعاون کیجئے، لیکن اس کے دین سے آپ کو محبت ہو، اس کے دین میں آپ تعاون کریں، یا اس کافر کی دوستی آپ کے دل میں جگہ بنا لے۔ کرسمس ڈے آئے تو آپ عیسائیوں کو مبارکباد دے رہے ہوں، ہندوؤں کا تہوار آئے تو آپ منا رہے ہوں، دیوالی اور کیا دوسرا کیا ہوتا ہے جی، ہولی کے موقع پہ آپ رنگ پھینک رہے ہوں، اور آپ ووٹ لینے کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر یہ ظاہر کریں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، یہ لوگ ہو سکتا ہے آپ سے راضی ہو جائے، آسمان والا ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے اللہ کے منکر ہیں۔ جو اللہ کے منکروں سے دوستی رکھے اس کی اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں جو کافر رہتے ہیں آپ انہیں بغیر کسی وجہ کے قتل کریں،
آپ ان پہ گولی چلائیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. جو معصوم بے گناہ کافر ہیں، بے گناہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ انہیں قتل کریں، ان پہ حملے کریں، یا وہ کافر جو ویزا لے کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، سفیر بن کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، آپ کے ملک میں ان کا سفارت خانہ ہے جس کے وہ ملازم ہیں، تو آپ ان پہ حملے کریں، ان کے سفارت خانے میں بم دھماکے کریں. اسلام ان حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ آپ کے دل میں ہر طرح کے کفر سے کیا ہونی چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے. کافروں کے تہوار آئیں، آپ کا دل کڑ رہا ہو، آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، یہ نہیں کہ آپ مبارکباد کے پیغام بھیج رہے ہوں. تو یہ تین چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ یہ کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو، لیکن ہر ایک سے بڑھ کر. دوسرے نمبر پہ کسی انسان سے، کسی بندے سے آپ کو محبت ہو، لیکن محبت کس لیے؟ اللہ کے لیے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کو کفر سے شدید نفرت ہو. یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو، وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. اسے یہ سوچ کر مزہ آئے گا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ سے محبت، لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تو آپ کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے ہر ایک سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے ہر ایک سے بڑھ کر. اور پھر آپ کو ان سے محبت ہونی چاہیے جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس کلمہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں. تو یہ ایمان کی، یہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے 5ویں شرط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کا معنی و مفہوم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.